رات کے آخری پہر وہ نرس کے جھنجھوڑنے پر بری طرح چونک اٹھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرہ نمبر 2 کے بچے کو دیکھ کر لوٹی تھی۔ اب بخار کا زور ٹوٹ رہا تھا تو وہ اسے نرس کے حوالے کر کے کچھ دیر آرام کرنے آفس میں آ گئی تھی۔ یوں نرس کے بدحواس ہونے پر اسے پہلا خیال بچے ہی کا آیا۔ کیا چھوٹو کی طبیعت بگڑ گئی ہے؟ وہ جلدی سے اوور آل پہنتے ہوئے بولی۔ نہیں ڈاکٹر، ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والی نرس میری بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ کیس اس برف باری میں؟ میرا مطلب کہاں سے آیا ہے؟ وہ ہمنوکوں کی طرح بولی۔ بات حیرانی کی ہی تھی۔ آبادی سے میلوں دور اس وادی میں شاید ہی کوئی آتا ہے۔ بس ہر ہفتے سرکار کی طرف سے ایک وین دوائیاں، ڈاک اور دوسری ضروریات زندگی جو یہاں مہیا نہ تھی وہ دے جاتی تھی، اور ابھی وین آنے میں 3 دن باقی تھے۔ اس کے علاوہ اس راستے پر تو کیا اس کے پاس سے بھی گاڑیاں نہ گزرتی تھیں، اور پھر اس طوفانی برف باری میں کہاں سے کوئی آ گیا؟ جی میں نے اسے آپریشن روم میں بھیج دیا ہے، کافی خون بہہ چکا ہے اور اب بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ نرس کی بات ختم کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ بات ہی ایمرجنسی کی تھی، اور یہاں اس چھوٹی سی ڈسپینسری میں ایسے کیس کے لیے کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ آپریشن روم میں جو ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا، اس میں ایک بیڈ، کچھ آکسیجن سلنڈرز اور نہایت ہی عام اوزار کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے چھت کے بیچ لگا ہوا زیرو بلب تیزی سے دائیں بائیں جھل رہا تھا، اور روشنی اور اندھیرے کے اس کھیل میں یہ آپریشن روم کم اور کسی ڈرامے کا سٹیج زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے 10 سال کی تقرری کے عرصے میں وہ یہاں کبھی بھی رات کو اندر نہیں آئی تھی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اب یہ سب اسے بے حد عجیب اور اجنبی لگ رہا تھا۔ مریض کے دونوں ہاتھوں میں سلائن لگا ہوا تھا، اور نرس میری اس کے ناک اور منہ سے بہنے والے خون کو صاف کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، ان کی حالت بہت خراب ہے، بلڈ پریشر بہت ہی کم ہے اور سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہے۔ ایسا کرو اور سلائن لے آؤ، باقی میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نبض دیکھنے لگی جو ڈولتی جا رہی تھی۔ ابھی تک اس کی نظر چہرے پر نہیں پڑی تھی۔ بلب ادھر ادھر ہونے سے روشنی کے دائرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ نبض کو تھامتے ہوئے اس نے جو نظر اٹھائی تو ٹھیک اسی لمحے بلب کی روشنی سیدھی مریض کے چہرے پر پڑی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سن ہو گئی۔ مریض بے ہوش لمبی گہری سانس لے رہا تھا۔ چہرے پر خون خراش اور عمر کے دیے گئے واضح نشانات کے باوجود وہ لمحے بھر میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تو تھا جس نے اس کے مسیحا بنے ہاتھوں کو وزنی جوتوں سے کچلا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے اپنی ضد منوانے کے لیے سگریٹ کے جلتے ٹکڑوں سے اس کو داغا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے اس کے پڑھنے کے جنون کو کچلنے کے لیے کیا کیا نہ ستم توڑے تھے۔ ہاں بھلا وہ 15 سال گزر جانے کے باوجود اپنی زندگی کے ان 5 سالوں کو کیسے بھولتی جو اس نے اس کے سنگ بتائے تھے۔ اس انسان نے کبھی بڑی رونق سے اس کے ڈاکٹر بننے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی شخصیت کی دھچیاں تو کیا، اس کی عزت نفس، انا اور خودداری کو بھی روندا تھا۔ وہ اسے بیوی کے علاوہ ڈاکٹر تو کیا انسان کا بھی درجہ دینے کا روادار نہ تھا۔ بھلا بیوی بھی کوئی انسان کہلانے کا درجہ رکھتی تھی؟ وہ بس گھرداری اور بچہ پیدا کرنے والی مشین کے علاوہ کچھ نہ تھی، اور آج وہی شخص اس کے رحم و کرم پر پڑا۔ جینے کی تمنا میں لمحہ با لمحہ موت کے قریب جا رہا تھا، لیکن یہ باتیں سوچنے کا ابھی وقت نہ تھا۔ یہ وقت فیصلے کا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے اسی شخص نے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، اور آج گردش زمانہ نے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ان 5 سالوں کا بدلہ اس سے یہاں اس وقت لے لے۔ کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی ڈاکٹر نہ تھا، کوئی انتظام نہ تھا۔ وہ انتقام لے کر بھی آزاد ہو رہی ہوتی اور کوئی سنوائی نہ کرواتا۔ اس کے کراہنے پر وہ چونک اٹھی۔ اس نے جلدی سے آواز دے کر نرس میری کو بلایا اور مشینی انداز میں بلڈ ٹرانسفر کا حکم دیا۔ لیکن ڈاکٹر، آپ کو میرا مطلب ہے کیسے پتہ چلا کہ ان کا گروپ کون سا ہے؟ ان کے ساتھ ان کا بیٹا تو ہے، لیکن گروپ معلوم کرنے میں بیٹا؟ وہ جیسے گہری نیند سے چونک اٹھی۔ ہاں جی، ان کا بھی حال اتنا اچھا نہیں، تو ان سے خون لینا؟ اس سے نہیں، مجھ سے، وہ درستی سے بولی۔ نرس میری نے ڈاکٹر کی طرف بے حد حیرانی سے دیکھا۔ آج تک ڈاکٹر نے کبھی ایسا حیران کن اور خطرناک کام نہ کیا۔ بھلا گروپس ملائے بغیر مریض کو خون دینا ایک نہایت حماقت آمیز غلط قدم تھا۔
جس سے مریض کی جان کو خطرہ تھا۔ بیٹا کہاں ہے؟ وہ کافی حد تک خود کو قابو میں لا چکی تھی۔ نرس کے سامنے اسے سنبھل کر رہنا چاہیے۔ وہ اپنا ماضی اراضا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ماضی جسے چھپا کر اس نے اپنا مستقبل سنوارا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر اپنے ماضی پر پردہ ڈالا تھا تاکہ یہ دنیا والے اس پر انگلی نہ اٹھائیں۔ اب وہ جذباتی ہو کر ان کا بیٹا کہاں ہے، اس نے خود کو سمجھایا، ابھی انہیں میں نے کونے کے کمرے میں بیڈ پر ڈلوا دیا ہے۔ وہ مریض کو خود ہی اٹھا کر پاس والی بستی سے یہاں لائے تھے۔ ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں، کمزوری ہے خون بہنے سے، لیکن اتنا خطرہ نہیں، بس ٹھنڈ خاصی لگی ہے۔ وہ مریض کو گرم کرنے کی خاطر صرف قمیض میں آئے تھے۔ نرس کی تفصیل اس کے دل کو مسل رہی تھی۔ میرا بیٹا، اس کا رواں رواں پکار اٹھا۔ میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، تم جلدی سے یہاں سامان تیار کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے کونے کی طرف بڑھی جہاں کمبل میں لیٹا ہوا اس کے جگر کا ٹکڑا بے ضرر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی خراشیں تھیں، لیکن نرس نے اپنی کوشش سے جلد ہی مرہم پٹی کی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی پھیلی تھی اور وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میرا بیٹا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آج 15 سال بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس ظالم نے خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر اسے بیٹے سے الگ کر رکھا اور وہ نہ کردہ گناہ کی آگ میں جلتی رہی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اپنے بیٹے کو دیکھے۔ اگر تم نے اسے حقیقت بتائی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے خلاف اسے غلط سلط باتیں بتاؤں گا اور پھر وہ تمام عمر تم سے نفرت کرے گا۔ اسے نہ سماج قبول کرے گا اور نہ وہ خود کسی قابل ہوگا۔ اس ظالم شخص کے الفاظ اسے آج بھی یاد تھے اور اس خوف سے وہ کبھی بیٹے سے نہ ملی کہ کہیں وہ اس جھوٹ کو سچ جان کر اپنی زندگی نہ تباہ کر لے۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چھوا۔ یہ ممتا کا ہاتھ تھا، کسی ڈاکٹر کا نہیں، اس لیے وہ شاید چونک گیا۔ لیٹے رہو، تمہیں تو بخار ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ آپ؟ وہ گھبرا کر بولا۔ میں؟ وہ لمحے بھر کو رک کر دل چاہا کر چیخ کر کہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں یہاں ڈاکٹر ہوں۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، جی میرے والد۔ وہ اب بھی گھبرایا ہوا تھا۔ باپ کے بارے میں اس کی فکر نے اسے چونکا دیا۔ میں دوا بھیج دیتی ہوں، تم کھا لو، میں تمہارے والد کو دیکھ رہی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ وہ یہ کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ بھول کر اسے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا لے وہ، مگر دوسری طرف اس کا فرض اسے پکار رہا تھا اور وہ ممتا کی یلغار کو دبائے اپنے کام میں جت گئی۔ نرس میری نے اس کے حکم کے مطابق سب کچھ ٹھیک کر رکھا تھا اور پھر اس کا خون جس کو اس بے حس شخص نے گندا کہا تھا وہی اس کی رگوں میں زندگی دوڑانے لگا۔ نرس جمیلہ نے آکسیجن کا انتظام کر لیا تھا اور وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ نرس میری اپنے لب سختی سے دبائے جو کہا جا رہا تھا اس پر عمل کر رہی تھی۔ اس کا خوف کسی حد تک کم ہو چکا تھا کیونکہ خون دینے سے مریض کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ باہر برف باری اور طوفان زوروں پر تھے مگر اس کے اندر اس سے بھی زیادہ شدید ہلچل تھی۔ دوپہر تک مریض کی حالت سنبھل گئی تھی، گو وہ اب بھی بے ہوش تھا لیکن خطرے سے باہر تھا۔ وہ آفس آتے وقت اپنے بیٹے کو دیکھ آئی تھی جو دوا کے زیر اثر ابھی تک سو رہا تھا۔ نرس میری نے چاہا کہ وہ سو جائے مگر نیند دور دور تک نہ تھی کہ آنکھیں یوں کھلی تھیں کہ پلک جھپکنے سے کہیں گزری رات خواب نہ بن کر رہ جائے اور اس کا بیٹا ایک بار پھر کہیں دور نہ ہو جائے۔ باہر طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا اور برف باری بھی تقریباً تھم چکی تھی۔ فضا میں کافی خنکی تھی اور آج 2-4 مریضوں کو نرس جمیلہ نے ہی نپٹا دیا اور اسے آرام کی تاکید بار بار کر گئی۔ حالانکہ وہ اور میری بھی رات کی جاگی تھی لیکن کسی جذباتی لگاؤ کے باعث وہ ڈاکٹر کے ذہنی تھکن کا اندازہ کر چکی تھی۔ گو پوچھنے کی ہمت تو نہ تھی لیکن وہ اتنا جان گئی تھی کہ ان مریضوں کی تیمہ داری نے ڈاکٹر کو جسمانی طور کے علاوہ ذہنی انداز میں نڈھال کر رکھا ہے اور ایک ہی رات میں وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ خاموش کرسی پر بیٹھی کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ کسی کتاب کے پسندیدہ ورق کی طرح بار بار الٹ رہی تھی۔ اب تو وہ 17 کا ہے، اس نے ماہ و سال دوبارہ گنے، حالانکہ وہ گزرے دنوں کا بھی حساب رکھتی تھی مگر اب بار بار گن کر برسوں کے خواب کو حقیقت کا روپ دے رہی تھی۔ ماضی کا دبیز پردہ آہستہ آہستہ چاک ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں ان بیتے سالوں کو نہ جانے کیسی انجانی طاقت کے دم پر دھیرے دھیرے نگاہوں میں بھر رہی تھی۔
دلاور خان سے اس کی ملاقات ایک مباحثے کے دوران ہوئی۔ وہ میڈیکل میں پہلے سال کی طالبہ تھی، مگر شعر و شاعری، مباحثوں اور ادبی محفلوں سے اس کی دلچسپی جو بچپن سے تھی وہی رہی۔ میڈیکل کی خشک کتابوں اور پڑھائی کے باوجود بھی وہ ان مشغلوں کے لیے وقت نکال لیتی۔ اس دفعہ بھی وہ اپنے کالج کی طرف سے آرٹ کالج میں آزادی نسواں کی حقوق میں بولنے کے لیے چلی گئی۔ ججوں میں دلاور خان بھی تھا، جو شعبہ سیاست کا پروفیسر تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ مقابلہ جیت کر اپنے کالج کے لیے جب ٹرافی لینے اسٹیج کی طرف بڑھی تو نہ جانے کیوں وہ دلاور خان کو اتنی پسند آ گئی۔ اس کا یہاں نیا تقرر ہوا تھا، وہ بے حد حسین تو نہیں، مگر اس میں ایک مقناطیسی کشش تھی جو اس کو حسینوں میں بھی نمایاں کر دیتی تھی، اور دلاور خان ٹھہرا حسینوں کا شیدائی۔ یہاں کالج میں بھی کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، گو پرنسپل تک بات نہ پہنچتی، لیکن کئی لوگوں کو اس کا کریکٹر مشکوک لگتا تھا۔ باپ کی چھوڑی ہوئی وسیع جائیداد تھی اور وہ شوقیہ نوکری کر رہا تھا۔ وقت گزاری اور کچھ لڑکیوں کے آس پاس رہنے کا بہانہ تھا۔ آصفہ رضا نہ جانے کیوں اسے اوروں کی نسبت منفرد لگی کہ آخر میں تقریر کے دوران اس نے آصفہ کی کھلم کھلا تعریف میں آواز بلند کی۔ اس کی یہ ترتیب کامیاب رہی اور وہ آصفہ کی نظروں میں آ گیا۔ ظاہر ہے آزادی نسواں کی حامی تھی اور مردوں کے رویے سے بے حد خائف۔ اب ایک مرد اس کی آواز سے اپنی آواز ملا رہا تھا اور یہ اس کے لیے ایک جیت تھی، اور جیت کا ہی احساس اسے لے ڈوبا۔ وہ اس کے بہانے اس کے کالج تک چلا آیا۔ پہلے دوستی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ محبت کی راہ میں کوئی اور قدم اٹھاتا، آصفہ نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ رشتہ لے کر اس کا گھر دیکھے۔ وہ کالج کی چار دیواری سے نکل کر اپنی محبت بدنام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے بہلایا، شادی کے وعدے کیے، مگر اس سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ آصفہ اور لڑکیوں کی طرح گھومے، اس کے ساتھ ہوٹل جائے، سمندر کنارے جائے، یعنی وہ فلرٹ کے موڈ میں تھا۔ اگر وہ زیادہ پسند آتی تو بات شادی تک بڑھاتا، ورنہ اوروں کی طرح چھوڑ کر نئی راہ پکڑ لیتا۔ لیکن آصفہ مضبوط کردار کی لڑکی تھی، وہ ان باتوں میں نہ آئی اور یہ ضد اسے اس کے گھر تک لے آئی۔ آصفہ کے والد ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے۔ بیوی کا 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ بس ایک ہی بیٹی تھی جس کو پڑھا لکھا کر وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی کا ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے کیس بگڑ گیا تھا، اس لیے وہ آصفہ کو ایک مکمل ذمہ دار حساس ڈاکٹر بنا کر دوسروں کو ایک مسیحا دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی اور ان کی جگہ نہ بھگتے۔ بیوی کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، جو کچھ بھی ان سے بن پڑا، لیکن وہ سول ہسپتال تک ہی پہنچ سکے جہاں ڈاکٹر کی بے حسی، غیر دلچسپی اور سرد رویے نے ان کی جان سے عزیز بیوی کی جان لے لی۔ اگر وہ اس قابل ہوتے کہ پرائیویٹ علاج کروا سکتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ اب جو بچا تھا وہ سب وہ آصفہ کی تعلیم پر خرچ کر رہے تھے۔ دلاور خان کا رشتہ آ گیا تو انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے آصفہ اپنی پڑھائی ختم کر لے، کہیں گھرداری میں الجھ کر وہ منجدار میں ہی ہمت نہ چھوڑ دے اور ان کا خواب ادھورا ہی رہ جائے۔ پڑھائی میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، نوکری تو بات کی بات تھی، وہ شادی کے بعد خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی۔ مگر بیٹی نے دبے لفظوں میں جب رضامندی دی تو انہیں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ رشتہ ان کی بیٹی کی پسند تھا اور ذاتی طور پر دلاور خان انہیں بالکل نہ بھایا تھا۔ انہوں نے لمحوں میں دور اندیشی سے اس کی شخصیت کا تجزیہ کر لیا تھا اور وہ کسی طرح بھی ان کی وسیع القاب اور لائق بیٹی کے قابل نہ تھا۔ مگر جو کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، آصفہ کے ذہین آنکھیں جو ہر باریکی کو جانچ لیتی تھیں، دلاور کے خوبصورت چہرے اور خوش لفظوں میں چھپی اس کی اصل صورت اور سیرت نہ دیکھ سکی۔ گو اسے بھی شادی کی جلدی نہ تھی، مگر دلاور خان تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ ہاں یا نہ میں بیڑا پار کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنی پہلی محبت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے نہ صرف خود بلکہ اپنے والد کے ذریعے وعدہ لیا کہ شادی کے بعد وہ اسے پڑھائی مکمل کرنے کا موقع دے گا۔ دلاور کے نزدیک وعدہ کرنا اور توڑنا ایک کھیل ہی تو تھا۔ دونوں باپ بیٹی اس کے کہنے میں آ گئے اور یوں جلد ہی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ سیر سپاٹے کے لیے اسے کئی جگہوں پر لے گیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ انسانیت کے جامے میں رہا۔ یہ آصفہ کے حسن اور قربتوں کا نشہ تھا، لیکن آخر کب تک وہ اپنی فطرت سے باز رہتا؟ دلاور خان بھی اس کو گھر میں ڈال کر بیگانہ ہو گیا۔ آصفہ کا مہینہ بھر کا پڑھائی میں خرچ ہو گیا تھا اور وہ کالج جانے کو بے چین تھی، لیکن دلاور روز کوئی بہانہ کر دیتا۔ لیکن ایک دن اس کے گھر سے نکلنے کے بعد بنا کہے کالج چلی گئی۔
वापसी पर एक तूफान उसका मुंतज़िर था। दिलावर ने इस इकदाम को आइंदा झगड़ों की बुनियाद बना डाला। उसने साफ लफ्ज़ों में उसे पढ़ाई छोड़कर घर संभालने का हुक्म दिया, जिसे सुनकर आसफा हक्का बक्का रह गई। जब उसने वो वादा याद दिलाया तो दिलावर ने साफ कह दिया वो बस एक बहलावा था, अब वो पढ़ाई छोड़कर घर संभाले। मगर यहाँ तो इतने नौकर हैं, मेरे सारा दिन ना होने से काम रुक तो नहीं जाएगा। मैं जाने से पहले सब समझा जाऊंगी और तुम्हारे काम में तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले निपटा दूंगी। वो मिन्नत से बोली, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आसफा को भी जिद आ गई। आखिर पढ़ना जुर्म तो ना था। वो सब कुछ जानकर उसे ब्याह कर लाया था। वो किसी तरह भी कॉलेज जाती रही। दिलावर ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। उसने सब नौकरों को महंगाई का रोना रोकर चलता कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आसफा को सुबह सवेरे उठकर खाना बनाना, घर साफ करना और कपड़े धोना पड़ते, क्योंकि आते आते शाम हो जाती और दिलावर आते ही खाने के लिए शोर मचा देता और वो थकी हारी आकर के बाकी कामों में उलझ जाती। लेकिन इन सब के बावजूद उसका पढ़ने का इरादा मुतज़लज़ल ना हुआ, बल्कि हर सख्ती पर उसका इरादा और मजबूत हो जाता। कोई ऐसा दिन ना था जिससे वो अपना दुख कह सकती। बाप के पास किस मुंह से जाती कि शादी की जिद उसी की थी। बाहर की दुनिया में ये दोगला इंसान इतना प्यार जताता कि लोग उसकी किस्मत पर रश्क करते और फिर इस उलझन में वो एक बच्ची की माँ बन गई। दिलावर पर लड़की की वलादत का भी बुरा असर हुआ। उसने मनहूस कहकर कभी हाथ ना लगाया। आज़ादी नुस्वा के हकूक़ में बोलने वाला इंसान अंदर से कितना भयानक और दोगला था, जो लड़की के वजूद से खैफ था। उसे तो बेटा चाहिए था। आसफा के ना करदा गुनाहों में ये एक नया गुनाह था, जिसकी सज़ा यूँ मिली कि इस पर और भी सख्ती शुरू हो गई। उसकी सेहत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बच्ची का चेहरा देखने का रवादार ना था, सो वो बच्ची को बहाना बनाकर बाप को दे आती। नाना ने बाप की ठुकराई हुई बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। इन्हें आसफा के हालात का इल्म ना था, मगर ये जानते थे कि दिलावर खान बेटी होने पर खुश नहीं है। बेटी की गिरती हालत खुद अपना हाल बता रही थी। उन्होंने मशवरा दिया कि वो पढ़ाई कुछ अरसे के लिए बंद करके आराम कर ले, लेकिन आसफा को जैसे जुनून हो गया था। वो जदीद ज़माने की लड़की थी, हालात का मुकाबला करना जानती थी। दूसरी औरतों की तरह जुल्म के आगे उसे शिकस्त गवारा ना थी। वो न सिर्फ बाप की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहती थी, बल्कि खुद अपने पाँव पे खड़े होकर अपना आप इंसानियत के नाम पे वक्फ करना चाहती थी। वो आज की औरत थी जो न सिर्फ घर बल्कि घर के बाहर भी अपने आप को मनवाना चाहती थी। घर के अंदर तो दिलावर ने उसकी हस्ती को जलील कर रखा था। वो बाहर अपने लिए एक मुकाम, एक दर्जा, एक एहतराम चाहती थी, जिसे दिलावर ने तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो बीवी का सही दर्जा ना पा सकी, ना वो माँ के रुतबे का हिज उठा सकी। दिलावर को उसका बच्ची से प्यार एक आंख न भाया था। बिला वजह बच्ची को धो डालता। वो नन्ही सी जान चीख चीख कर सो जाती, मगर वो आसफा को उसके करीब ना जाने देता। इसी तरह दिन बीत रहे थे और वो खुद पर जबर के हालात से समझौता किए जा रही थी। शादी के तीसरे साल कुदरत ने उसे एक बेटे से नवाजा। दिलावर बेटे की पैदाइश पर खुश तो हुआ, लेकिन आसफा से उसका रवैया वैसा ही रहा। वो उस पर पढ़ाई छोड़ने के लिए दबाव डालता। अगर उसका बस चलता तो वो आसफा को जंजीर में जकड़कर घर में बंद कर लेता। लेकिन आसफा मजबूत इरादों वाली लड़की थी। वो खासी मकबूल और जानी मानी शख्सियत थी। उसके यूं घर में बंद हो जाने पर चहमगोइयाँ होती और लोग दिलावर का असल रूप जान जाते, जो उसको गवारा ना था। वो दुनिया के सामने अपनी आज़ाद ख्याली और सिलो कल्बी का भरम और ढोंग बनाए रहना देना चाहती थी। अगर आसफा अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ देती तो वो डंके की चोट पर कह देता, लेकिन वो सबके सामने सच बोल देती तो उसकी साख में कमी आ जाती। आखिर सोसाइटी में उसकी धाप और रोशन ख्याली के चर्चे थे। बेटे को पाकर वो बेटी का और भी ज़्यादा दुश्मन हो गया। बेटी बाप के साए से डरने लगी तो आसफा ने दिल पर पत्थर रखकर उसे मुस्तकिल नाना के पास रहने दिया। जूं वो पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़ती जा रही थी, दिलावर का इंतहाई उससे नफरत और हकारत का सलूक बढ़ता जा रहा था। ना जाने क्यों अब उससे एहसास कमतरी में मुब्तला था। हालांकि आसफा ने कभी उस पर अपनी लियाकत ना जमाई। उस बेचारी ने तो कभी शिकवा कभी शिकायत जो की तो बदले में गालियां और कोसने मिले। इससे तंग आकर अब वो खामोशी रहती। उस दरिंदे से इंसान के आगे रहम की भीख मांगना पत्थर की दीवार से सर टकराना था। वो चुप रहती थी तो दिलावर समझता कि वो उससे हार गई है। वो छोटे ज़र्फ का इंसान भला उसके सब्र की क्या दाद देता। वो कैसे निभा रही थी वही जानती थी।
नादिर 2 साल का हो गया था। आसफा के फाइनल के इम्तिहानात करीब थे और वो अक्सर घर के काम नामुकम्मल कर पाती। पढ़ाई के अलावा अस्पताल में भी वक्त लग जाता। ऊपर से नादिर बहुत तंग करता। वो बाप की तरह ज़िद्दी था। हालांकि उसकी देखभाल के लिए 2 आयाएं थी और जब तक वो कॉलेज में होती वो नाना के पास रहता। दिलावर को नादिर का नाना के पास रहना पसंद ना था। इसी बात पर हर रात उनका झगड़ा होता। आसफा समझाती कि कुछ दिनों की बात है, फिर इम्तिहानात के बाद उसके पास काफ़ी वक्त होगा। नौकरी की बात छेड़कर दिलावर को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहती। वैसे भी अब तो वो मारपीट के अलावा कभी कभी जलते सिगरेट से उसे दाग देता। जिस्मानी अजियतें तो वो बर्दाश्त कर लेती, मगर वो जो उसके किरदार पर कीचड़ उछालता तो वो तड़प उठती। कितने घिनौने इल्ज़ाम लगाता, बदकिरदार, बेशरम और ना जाने क्या कुछ कहता। ये तो वही जानती थी, मगर बच्चों की खातिर, आसपास के लोगों की खातिर सब सह रही थी। अगर तलाक ले लेती तो बाहर वाले भी उसे आवारा, बदचलन कहते। उसकी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। अपनी बर्बादी का इल्ज़ाम किसे देती कि आग तो उसने अंधेपन और जज्बात में खुद ही लगा दी थी। अब ये ना था कि उसे घर से दिलचस्पी ना थी, वो घरदारी भी जी जान से निभाती, मगर क्या करती, पढ़ने और डॉक्टर बनने का जुनून उसकी रगों में लहू की मानिंद रवां था। और जितना दिलावर उसे सताता, उसके इरादे और भी पुख्ता होते। उसे अपने बाप के ख्वाबों की तकमील करनी थी। बाप के आगे वो सुरखरू होना चाहती थी। शादी अपनी मर्जी से करके वो शर्मिंदा थी। जानती थी कि बाप ने दिलावर को सिर्फ बेटी के कहने पर दामाद बनाया है। अभी कल ही की तो बात थी। कॉलेज से वापस आकर नादिर की जिद में वो दिलावर के लिए गोश्त पकाना भूल गई और जब सिर्फ सब्जी टेबल पर रखी तो वो बिल्कुल ही जंगली जानवर की तरह घुर्राने लगा। उसे सफाई पेश की तो उसे रुई की तरह धूम डाला। ये हाथ बड़ी कीमत वाले हैं जो मेरे काम से टूट जाते। वो हमेशा की तरह आज भी उल्टी गंगा बह रहा था। बहुत मसीहा बनने का शौक है, पहली बीवी और माँ तो बनो। बहुत नाज है ना अपनी लियाकत पर। उसने उसके हाथ अपने वजनी जूतों तले कुचल डाले। चीखने पर आया दौड़ी आई और किसी तरह घसीट कर कमरे से बाहर ले गई। दूसरे दिन उसने आया को चलता कर दिया, ये कह करके अब आसफा बच्चे को देखेगी, और ये कि अगर आया ने किसी को बताया तो वो चोरी के इल्ज़ाम में उसके पीछे पुलिस लगा देगा। आया बेगम साहबा की ज़िंदगी पर तरस खाए भाग गई। वो इतना तो जान गई थी कि साहब की धमकी सच बन जाती, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आते और दिलावर उनकी जेब गर्म करता। कभी वक्त पर काम आ जाते। बाहर का महजब शख्स अंदर से अबलीस से भी 10 कदम आगे था। आसफा के काम बढ़ गए। नादिर हर वक्त तंग करता और उसे पढ़ने का मौका न मिलता। फाइनल इम्तिहानात सर पर थे। 5 साल की मेहनत का सवाल था। अब तो दिलावर नादिर को नाना के पास छोड़ने पर भी तैयार ना था। वो किसी तरह भी आसफा के लिए ऐसे हालात पैदा करना चाहता था कि वो पढ़ाई छोड़ दे। बीवी उसके नज़दीक एक फालतू शय से ज़्यादा कुछ न थी। जिसकी अपनी कोई आवाज़ ना हो, अपनी कोई पसंद, अपनी कोई आरजू नहीं। बस जो वो कहे वो सुने, सर झुकाए, हर हुक्म बजा लाए। इन 5 साल इस दवाजी ज़िंदगी में उसने अपनी पालतू कुतिया को इससे ज़्यादा आराम और मोहब्बत का मुस्तहिक जाना था। आसफा का वजूद उसकी बीवी के खाके से बिल्कुल जुदा था। वो बेहद मजबूत इरादे और अज़म वाली लड़की थी जो चुपचाप रहकर भी अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह जाती। अब तो उसने बाहर भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थीं। अक्सर आसफा ने उसे कई लड़कियों के साथ आते जाते देखा। कभी बास प्रयत्न की। वो सुधरने वाले लोगों में से तो था नहीं। ख्वामखा बात बढ़ा कर क्या करती। उसे तो बस एक ही लगन जिंदा रखे थी कि वो किसी तरह डॉक्टर बन जाए। उस सुबह दिलावर ने अचानक सर दर्द का बहाना बनाकर घर में रोक लिया। हालांकि एक बहुत अहम लेक्चर था। उसने जल्दी जल्दी काम निपटाकर दिलावर के लिए चाय और दवाई का इंतज़ाम करके जाने की इजाज़त मांगी तो वो भिपर गया। दिलावर, खुदा के लिए मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा जाना बेहद ज़रूरी है, बस मैं जल्दी आ जाऊँगी। वो गिड़गिड़ाई, लेकिन वो खुदाई फौजदार बना बैठा था। बस एक ही रट थी कि वो घर में रहे, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। ये सब बहाना था और वो अच्छी तरह जानती थी। जब मिन्नत से काम न चला तो उसने जाने का फ़ैसला कर लिया और वो धाड़ता रह गया। उधर लेक्चर के बाद वार्ड में एक अहम केस की स्टडी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी, और उधर शाम हो चली थी। बस से जाते रात हो जाती। उसने सफदर से लिफ्ट मांगी। सफदर उसका क्लास फेलो था। इससे पहले वो कभी किसी के साथ घर न गई, लेकिन आज मजबूरी थी। वक्त था कि भागता जा रहा था। वो जानती थी कि दिलावर अंदर होगा। वो जल्दी से सामने उतर जाएगी,
لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، دلاور اس وقت لان میں ٹہل رہا تھا اور اس نے آصفہ کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا۔ یہ ایسا موقع تھا جو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے آصفہ صفدر کو جلدی سے واپس جانے کو کہتی، وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے تھا۔ صفدر کو اس کے حالات کی کچھ خبر نہ تھی۔ دلاور کو سامنے پا کر اس نے خوش دلی سے سلام کیا، مگر دلاور خان نے صفدر کو نظر انداز کر کے سخت نظروں سے آصفہ کو گھورا۔ تو یہ تھا تمہارا وہ اہم لیکچر، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، وہ مثالت آمیز لہجے میں بولی۔ وہ یہاں جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کا وقت تھا، آس پڑوس والے سب گھروں کو لوٹ رہے تھے اور وہ بھری سڑک پر تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، مگر دلاور تو اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کلاس فیلو یا کوئی اور پرانا چکر، وہ غرایا۔ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو آصفہ جیسی فرشتہ صفت عورت پر الزام لگا رہا تھا۔ تم چپ رہو، تم سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا، پہلے اس آوارہ عورت کو تو دیکھ لوں۔ دلاور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آصفہ مارے غصے کی چیخ اٹھی۔ وہ ہر بار اس پر الزام لگاتا تھا، گھر کے اندر ہوتا تو سہ لیتی، مگر یہاں ایک مجمع سا ہو چلا تھا اور وہ ڈھیٹ بنا بولے جا رہا تھا۔ چپ رہ ذلیل عورت، کالج کے بہانے گھر سے غائب رہنا، نہ بچوں کی پرواہ نہ گھر کا خیال۔ آخر آج مجھے تیری مصروفیت کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ پارسا بن کر میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ راتوں گھر سے غائب رہنا، بس آج سے تیرا یہ ناٹک ختم۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو سنا رہا تھا۔ دلاور اتنا جھوٹ تو نہ بولو، مجھے اس طرح رسوا نہ کرو۔ آصفہ رو دی۔ ارے میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں، سب کے سامنے تم اس گاڑی سے اتری ہو، اس سے پہلے بھی میں پارک اور ہوٹلوں میں تمہیں اس انسان کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، لیکن آج میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ تو نے تو مجھے برباد کر دیا، میرا گھر میرے بچے برباد کر ڈالے۔ اس کے چکر میں وہ ساری حد پار کرنے پر تلا تھا۔ دلاور خدا کے لیے اتنا جھوٹ نہ بولو، میری مصروفیات کیسی ہیں تمہیں سب پتا ہے۔ وہ بولتی رہ گئی۔ زیادہ بکواس مت کر اور اپنی بیٹی کو لے کر چلی جا، میں نے تجھے طلاق دی۔ اسے 3 دفعہ کہہ کر 5 سالہ وہ بندھن منٹوں میں توڑ ڈالا۔ میرا بیٹا تو مجھے دے دو، وہ سختے کے عالم میں کھڑی کہہ رہی تھی، مگر وہ اندر جا چکا تھا۔ صفدر اسے زبردستی باپ کے گھر لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا بے عزتی ہوتی۔ رضا صاحب نے بیٹی کے طلاق کے بارے میں سنا تو دل سنبھالتے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ انہیں دوسرا دل کا دورہ تھا۔ آصفہ اپنا غم بھول گئی، ان کی تیمہ داری میں لگ گئی۔ مہینہ بھر بعد حالت سنبھلی۔ صفدر اس کی فیملی اس موقع پہ بڑا کام آئے۔ اس افراتفری میں باپ کے کہنے پر آصفہ نے امتحان بھی دیا، اب تو اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس دوران میں آصفہ نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس ظالم نے اسے موقع نہ دیا۔ آخر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے دروازے پر جا پہنچی، مگر اس سنگ دل نے یہ کہہ کر اسے دروازے سے چلتا کر دیا کہ اگر وہ بھلائی چاہتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھول جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بیٹے کو اس کے کردار کے بارے میں غلط سلط باتیں کر دے گا، نتیجہ وہ سماج میں قابل قبول ہوگا اور نہ ہی اپنی آوارہ ماں کو قبول کرے گا۔ تم اتنا بڑا جھوٹ بولو گے؟ وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں، اگر تم نے کبھی اس سے مل کر اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی، لیکن تم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہو جب چاہو۔ آصفہ نے دریا دلی سے کہا، شاید اس پتھر میں دراڑ پڑ جائے، مجھے اسے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ تو میں ہما سے کیا کہوں گی؟ وہ بیچارگی سے بولی، کہہ دینا اس کا باپ مر گیا۔ وہ صفاقی سے بولا، لیکن یہ ظلم ہے۔ وہ گڑ گڑائی، میں اسے اپنی اولاد نہیں مانتا، سو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ہاں، نادر میرا بیٹا ہے، مگر تم نے کبھی اس سے ملنے کی کوشش کی تو یاد رکھو میں اسے تمہارے بارے میں اتنا بتاؤں گا کہ اسے تمہارے وجود سے تو کیا، تمہارے نام سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اگر بیٹے کا مستقبل چاہتی ہو تو اپنی زبان بند رکھنا۔ یہ کہہ کر دلاور نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور وہ بیٹے کو بنا دیکھے چلی آئی۔ پھر اس نے یہ شہر چھوڑ دیا۔ وہ باپ کے ساتھ دوسری جگہ چلی آئی جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ تھا۔ اتنی ذہنی کشمکش کے باوجود بھی اس نے امتحان میں امتیازی نمبر حاصل کیے۔ گورنمنٹ نے اسے اسکالرشپ پر برطانیہ 5 سال کے لیے بھیجا۔ وہ ہما کو باپ کے پاس چھوڑ آئی۔ 5 سال بعد وہ وطن لوٹی تو گورنمنٹ کی طرف سے اچھی سی ایک جاب اس کی منتظر تھی، مگر وہ نام کے واسطے نہیں، لوگوں کی مدد کے لیے اس پیشے میں آئی تھی۔ ایسے لوگ جن کی رسائی ڈاکٹر تک نہیں تھی،
وہ ایسی پسماندہ جگہ جا کر خدمت کرنا چاہتی تھی جہاں دوسرے ڈاکٹر جانے سے گھبراتے ہیں۔ بیٹی نانا کی نگہداشت میں اچھی طرح پل رہی تھی۔ صفدر کی شادی ہو گئی تھی، اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ صفدر کو ماما کہتی۔ رضا صاحب آصفہ کے وطن لوٹنے کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئے تو صفدر نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ آصفہ جانتی تھی کہ ہما کی تربیت اور پرورش وہ دونوں اچھی طرح کریں گے، سو اس نے ہما کو ان کی نگرانی میں دے دیا۔ وہ خود شہر کے ہنگاموں سے دور اس بستی میں چلی آئی۔ ہما ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی کہ نوکری فرض کے درمیان لٹک رہی ہے۔ وہ بیٹی کی ہر ممکن دلجوئی کرتی۔ ہما کے ذہن میں باپ کا خوف آہستہ آہستہ کھروچ ڈالا تھا۔ دلاور کے کہنے کے مطابق اس نے ہما کو کہہ دیا تھا اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس نے دلاور کا نقشہ ایسا کھینچا کہ ہما کے دل میں باپ کے لیے احترام اور محبت کا جذبہ تھا۔ آصفہ نے دلاور کو ایک اچھے انسان اور محبت کرنے والے باپ کا روپ دیا تھا۔ ہما کو کبھی کبھی بچپنے میں ظالم شخص کی یاد آئی تھی جو اسے بلا وجہ مارتا پیٹتا اور تنگ کرتا تھا، لیکن وہ ایسے خیالات ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر جھٹک دیتی۔ آصفہ نے بتایا تھا کہ وہ اس کے تایا تھے جو بے حد ظالم تھے، اور یہ کہ وہ ذہنی طور پر بیمار تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہما کو جب ننھے نادر کی یادیں آتی تو آصفہ دل پر پتھر رکھ دیتی۔ وہ کہہ دیتی کہ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، اپنے ننھیال والوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا ہے، وہ اب اس کا اور اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہما صفدر اور ہنا کے پاس ہی پلی بڑھی، گو آصفہ ان کو منع کرنے کے باوجود خرچ بھیجتی رہی اور ہر سال وہ چھٹیاں ان کے ساتھ گزارتی۔ ابھی 2 سال پہلے ایم اے کرنے کے بعد صفدر نے ہما کی شادی اپنے جاننے والوں میں کر دی تھی۔ لڑکا اچھا تھا، آصفہ کو کیا اعتراض ہوتا، اور اب اس نے ساری زندگی اپنے پیشے کے نام کر دی تھی۔ اور تھا بھی کیا، اس کی زندگی میں یہاں آنے سے پہلے اپنے آصفہ رضا کے نام سے آئی تھی، کیونکہ یہاں کے لوگ طلاق یافتہ عورت کو ایک کلنک سمجھتے تھے اور یوں اس کے لیے کئی مصیبتیں کھڑی کر دیتے۔ استاد اس کے حالات سے باخبر تھے، سو انہوں نے یہ ہمدردانہ مشورہ دیا تھا۔ یہاں کی پرسکون زندگی میں کسی حد تک اپنا غم اپنے دکھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، لیکن اب دلاور اور نادر کو دیکھ کر پرانے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نرس میری نے اسے آہستہ سے متوجہ کیا، جو پوری آنکھیں کھولے چھت پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ مسٹر دلاور کیسے ہیں؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ جی ابھی تک بے ہوش ہیں، لیکن حالت قدرے بہتر ہے، اور باقی تو اب بڑے ہسپتال میں لے جا کر پتہ چلے گا کہ اور کیا اندرونی چوٹ ہے، نرس متفکر لہجے میں بولی۔ اور ان کا بیٹا؟ اس نے رکے رکے لہجے میں پوچھا۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے اٹھے ہیں، میں نے ناشتہ بھجوا دیا ہے، وہ اپنے والد کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نادر ناشتہ سامنے رکھ کر نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چہرے پر اب بھی نقاہت تھی، سردی کی وجہ سے وہ ابھی تک کمبل میں لپٹا تھا۔ بیٹے لو ناشتہ کرو، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو، وہ شفقت سے بولی۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ نرس نے بتایا کہ آپ نے میرے والد کو اپنا خون دیا، ایسا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ مجھ سے خون لے لیتی۔ وہ احساس تشکر سے جھکا جا رہا تھا۔ وہ میرا فرض تھا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اور تمہاری حالت بھی تو ٹھیک نہیں، پھر بھی آپ، وہ کچھ اور کہتا مگر وہ بات کاٹ کر ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جی ہم یہاں ساتھ والی بستی میں شکار کی غرض سے آئے تھے، ڈاک بنگلے آتے وقت جیپ الٹ گئی، میں کسی طرح اپنے والد کو لیے ایک آبادی تک پہنچا، ان کی حالت بہت خراب تھی، وہاں کوئی ڈاکٹر یا ہسپتال نہ تھا، انہوں نے یہاں کا پتہ بتا دیا، ہم بیل گاڑی میں روانہ ہوئے، راستے میں طوفان نے آ لیا، بس کسی طرح انہیں یہاں تک اٹھا کر لایا، آپ فوری امداد نہ کرتیں تو شاید وہ زندہ نہ ہوتے۔ بھائی تمہیں اپنے والد سے بہت پیار ہے؟ وہ عجیب لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ جی ہاں، ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، باپ نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا، وہ حقارت سے بولا۔ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ اس نے جان گنی کے عالم میں کہا۔ جی ہاں، جب میں 2-3 سال کا تھا، وہ پڑھائی کرنے کے بہانے میرے بابا کو دھوکہ دیتی رہیں، بہت آوارہ تھیں، وہ باہر دوسرے مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کرتی، بابا بیچارے گھر میں میری دیکھ بھال کرتے،
جی وہ بڑی بری عورت تھی، اسے گھر سے زیادہ اپنی ڈاکٹری پیاری تھی، اسے ہماری پرواہ نہ تھی۔ بابا نے خود کھانا بنانا اور مجھے سنبھالنے کا ذمہ لیا تھا، مگر میری ماں نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ دیکھا۔ نادر کے لہجے کی برچھیاں اسے چھیدے ڈال رہی تھیں۔ بیٹا، ڈاکٹری پڑھنا کوئی جرم تو نہیں، میں بھی تو ڈاکٹر ہوں، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ مگر آپ نے شادی نہیں کی، خواہ کسی کا گھر برباد نہیں کیا۔ نادر شاید مس آصفہ رضا کو بورڈ پر پڑھ چکا تھا۔ شادی کے بعد بیوی کا مقام صرف شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال ہوتا ہے جی۔ اگر میری ماں کو اپنا پیشہ اتنا ہی پیارا تھا تو کیوں میرے بابا کی زندگی میں آئیں؟ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ تم نے کیا اسے اس کی کہانی سنی؟ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے بولی۔ اگر وہ آوارہ عورت مجھے مل جائے تو پہلے میں اس کا گلا گھونٹ کر خود کو پھانسی دوں گا۔ مجھے تو اسے ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کاش بیٹے کہ منہ سے اپنے بارے میں یہ سننے سے پہلے اسے موت آ جاتی۔ دلاور نے تو کہا تھا کہ اگر وہ بیٹے سے ملنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے بیٹے کی نظروں میں بدنام کر دے گا، لیکن یہ زہر اس نے کس لیے بیٹے کے اندر بھر رکھا تھا جو آج وہ اپنی بے گناہ ماں کو سنسار کیے جا رہا تھا۔ کاش دلاور تم یہ کہہ دیتے کہ تمہاری ماں مر گئی تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن بیٹے کی نظروں میں مجھے اس طرح تو نہ گراتے۔ وہ اندر ہی اندر سسکے جا رہی تھی۔ کہاں وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ بیٹے کو حقیقت بتا کر اپنی ممتا کا خراج مانگے گی، لیکن بیٹے کے منہ سے اتنا کچھ سننے کے بعد اس میں ہمت نہ رہی۔ آخر وہ برسوں کا زہر لمحوں میں کیسے اتارتی؟ کیا پتہ نادر غصے میں آ کر خود کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ دلاور تم نے سب سے بڑا ستم یہ کیا کہ بیٹے کو مجھ سے بدظن کیا، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اندر ہی اندر خود سے مخاطب تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ نہ جانے جذبات میں کیا کہہ گیا۔ مجھے اپنے گھریلو حالات بتانے کا کوئی حق نہ تھا، میں نے آپ کا وقت برباد کر دیا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ذہن پر بوجھ تھا جو تم نے ہلکا کیا، لیکن ماں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے۔ جی میں نے تو اسے ماں کا درجہ ہی نہیں دیا، میری رگوں میں ایسا گندا خون ہے، اگر مان لیتا تو زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا۔ ویسے بھی بس میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں، وہی میرے سب کچھ ہے۔ اس سے پہلے نادر کچھ اور کہتا، وہ بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب سننے کی تاب کہاں تھی؟ دلاور کی حالت سنبھل گئی تھی۔ خود کو اپنے پیشے کی راہ میں وقف کرنے والی آصفہ اپنی رنجش شکوے پس پشت ڈال کر صرف مسیحا کے روپ میں دلاور کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش میں سرخرو ہو گئی۔ 36 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو نرس میری نے دوڑ کر اسے خبر دی، مگر وہ صرف ہدایت دے کر دوسرے مریضوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دلاور خان کا سامنا گوارا نہ تھا۔ تیسرے دن حسب معمول جب وین آئی تو اس نے دلاور کو بھجوانے کے سب انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس دوران منازع سے دور رہی کہ کہیں وہ اس کے آگے اپنا صبر اپنی چپ توڑ کر دامن نہ پھیلا لے۔ جاتے وقت کمزور دلاور نے اس مسیحا سے ملنے کی کئی بار خواہش ظاہر کی جس نے اسے زندگی دی، مگر ہر بار مصروفیت کا بہانہ کر کے وہ دامن بچا گئی۔ اس کا تو نادر سے بھی ملنے کا ارادہ نہ تھا کہ کہیں جانے والے کو ممتا آواز نہ دے دے، مگر وہ شکریہ ادا کرنے خود ہی چلا آیا۔ مجھ سے جو ہو سکا وہ کیا میں نے، کیس شیٹ ساتھ کر دی ہے انشاءاللہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ مکانکی انداز میں بولی تھی۔ میں آپ کا کس طرح شکر ادا کروں؟ آپ نہ ہوتی تو آج بابا بھی نہ ہوتے۔ زندگی دینے یا لینے والا تو خدا ہے بیٹے، اور ہاں اب ڈاکٹر کے بارے میں اپنی رائے بدل لینا۔ وہ دکھی ہنسی ہنس کر بولی، جی میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے کیا کہہ گیا، آپ معاف کر دیجیے گا۔ تم کیا پڑھتے ہو؟ جانے اس نے کیوں پوچھ لیا۔ جی انجینئر بننے کا خیال ہے، اگلے سال میں امریکہ جاؤں گا، بابا نے سب انتظام کر دیا ہے، وہ فخر سے بولا۔ خدا تمہیں کامیابی دے۔ وہ دھیرے سے بولی، جی بابا آپ کو پوچھ رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے بولا، مجھے کچھ کام ہے، تم جاؤ، دیر نہ کرو۔ وہ پھر سے سرد ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس وقت جی چاہا اسے واپس بلائے، اپنے سینے سے لگا کر سب غلط فہمیاں دھو ڈالے، اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلائے، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ دلاور کے زہر کا ڈسا تو پانی مانگنے کے قابل نہ تھا، بھلا اس کی کیا سنوائی ہوتی؟ وہ بیٹے کا مستقبل اپنے سے وابستہ کر کے اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں الوداع کہہ کر نرس میری جب اندر آئی تو وہ ساکت و صامت کرسی پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ڈاکٹر دلاور صاحب آپ کو پوچھ رہے تھے، اتنا احسان کیا آپ نے، تم جا کر بیڈ نمبر 2 کی فائل لے آؤ۔
वो बिना कुछ सुने ही बोली, जी अच्छा। नर्स मैरी की और कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। आसफा जानती थी कि बगैर ग्रुप टेस्ट के खून देने पर नर्स मैरी शक में मुब्तला थी, मगर वो कैसे बता देती कि शादी से पहले एक बार जब दिलावर उससे मिलने कॉलेज आया था तो यूं ही अज़ेरा मजाक दोनों ने अपने ग्रुप को इस मैचिंग करवाई थी और वो दोनों एक ही थे। इसलिए वक्त ज़ाया किए बिना आसफा ने अपना खून दिया था। ये बात बताने के लिए उसे अपने छुपे माजी पर से पर्दा उठाना होता और ये उसे गवारा ना था। एक बार और दुनिया की निगाहों में रुस्वा होने की हिम्मत ना थी। जो कसर बाकी रखी थी शौहर ने, वो बेटे ने पूरी कर दी थी। आखिर इंसान थी, माना के सख्त जान थी, जो अंदर से इतनी टूट फूट कर भी मसीहा बनकर दूसरों के आगे झुकी रही थी।